سلطان محمود غزنوی، بات ختم ہو رہی ہے، 2 منٹ میں ختم ہو جا رہی. دیکھیے ہندوستان پہ آؤ، سلطان محمود غزنوی ہے نا، ہندوستان پہ جو آیا حکومت کو جمایا سلطان محمود غزنوی. یوں ہی اس کے ہاتھ میں سومناتھ کا علاقہ نہیں آیا میرے دوستو، سومناتھ کا جو علاقہ آیا نا یوں ہی اس کے ہاتھ میں نہیں آیا. اس میں بھی دعا کا کمال ہے، اور وہ کمال کیا ہے دیکھیے. حضرت ابو الحسن خرخانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے، خرخان گاؤں کے رہنے والے تھے. محمود غزنوی جیسے بڑے بادشاہ کو ان کے بارے میں جب معلوم ہوا تو محمود غزنوی اپنے علاقے غزن سے ایک بڑی لشکر کو لے کے خرخان مقام پہ ملنے آیا. اب بادشاہ ہے، پروٹوکال تو ہوتا نا، تو پروٹوکال کے حساب سے جہاں بادشاہ رکنا تھا وہاں رکا، ٹینٹاں ڈالے، سوپ ڈالے. رکنے کے بعد اپنے وزیر کو حضرت کے پاس بھیجا، بولا جاؤ ابو الحسن خرخانی سے کہو کہ محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو وزیر بولا حضرت انہوں بادشاہوں سے نہیں ملتے، فقیروں سے ملتے. تو محمود غزنوی بڑا چالاک تھا، وہ بولا نہیں ملتے نا تو ان کو ایک آیت پڑھ کے سناؤ، اگر وہ ملاقات سے انکار کرے تو قرآن کا حکم سناؤ. کیا ہے قرآن کا حکم؟ بولو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے سربراہ ہیں مملکت کے، جو تمہارے پیشوا ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، ان کی اطاعت کرو. یہ حکم سنا تو قرآن کا کہ مجھ سے ملنا قرآنی حکم میں شامل ہے، وہ خود بخود آ جائیں گے. وہ وزیر گیا، بڑے ادب سے بولا کہ حضرت بادشاہ یاد کر رہے، ملنے آئے. حضرت بولے بادشاہ سے میرا کیا کام، ہم بادشاہوں سے نہیں ملتے، جاؤ میرا کام فقیروں سے ملنا ہے، بھوکے پیاسوں سے ملنا ہے، کھاتے پیتے لوگوں سے میں نہیں ملتا. تو وزیر چالاکی سے بولا کہ حضرت بادشاہ آپ کو یہ فرمان سنا دو، بولے کہ قرآن کا حکم ہے بادشاہ سے ملنا. بولے کیا فرمان؟ بولے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. کیا مانے؟ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی کرو، اور جو تمہارے سربراہ ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، ان کی اطاعت کرو. اب آپ کو تو چلنا پڑتا قرآن کے حساب سے. حضرت بولے بات تو صحیح ہے، قرآن کے حکم کے حساب سے میں بادشاہ کی اطاعت کرنا، اس سے ملنے جانا، مگر میاں فرصت کہاں ہے؟ بولے یہ وزیر پریشان. بولے اب تو قرآن کی آیت کو مان رہی، تو فرصت کہاں ہے؟ بولے تو بولے ہاؤ میاں تم یہاں پہ 3 منزلیں سنائے، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو پہلے میں اللہ کی اطاعت کروں گا، اس کے رسول کی کروں گا، یہ دونوں سے اگر فرصت ملے تو بادشاہ کو ماروں گا. کیا بولے؟ یہ دونوں سے اگر فرصت ملے تو میں بادشاہ کو مانوں گا. جاؤ جا کے بادشاہ کو یہ بات سنا دو. تو جب بادشاہ کو اتنا کڑک جواب سنا گیا تو بادشاہ بولا نہیں اب میں جا کے ملتا ہوں. تو مجبوراً بادشاہ گیا، حضرت کے سامنے بیٹھ گیا. اب حضرت اس کو بھگا نہیں سکے، بیٹھ گئے. تو خالی نہیں گیا، ایک اشرفی تھیلی بھر لے کے گیا، تھیلی بھر اشرفی حضرت کے تحفے میں دیا. تو حضرت بولے اچھا تحفہ لائے ہو اشرفیوں کا ہمارے لیے، سائڈ میں رکھو، سائڈ میں رکھے. تو حضرت بولے میاں تحفے کا جواب بھی تحفے میں دینا. اب فقیر کی جھولی میں رہتا گیا، یوں ہاتھ ڈالے، سکی روٹی نکلی، سکی روٹی دے کے بولے جو کھاؤ یہ ہمارا تحفہ ہے. اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، کھانا ہی کھانا ہے. اب بڑی مشکل سے کھایا. تو حضرت غور کرے کہ سکی روٹی کا ٹکڑا اس کی حلق میں نہیں اتر رہا. تو فوراً حضرت کیا کرے، وہ اشرفیوں کی تھیلی اٹھا کے اس بادشاہ کے ہاتھ میں رکھے، محمود غزنوی کے، بولے یہ لو میاں، فقیروں کی غذا بادشاہ کی حلق سے نہیں اترتی، اور بادشاہوں کے اشرفیاں فقیروں کو ہضم نہیں ہوتے. تمہارے کو مبارک، میرا میرے کو مبارک. مگر ان کیا بولا معلوم؟ محمود غزنوی حضرت اس کو تبرک دو یادگار. بڑے اچھے سے پوچھا تو حضرت کیا کرے، اس کو کرتا دے دیا، اپنا ایک اپنا پہنا ہوا کرتا دے دیے. تب محمود غزنوی اس کرتے کو اتنی حفاظت سے رکھا، اتنی حفاظت سے رکھا. جب انڈیا ادھر اٹیک کرا، بڑی فوج، سومناتھ ہاتھ کو نہیں آیا، بہت بڑی فوج ختم ہو رہی غزنوی کی، مگر جیت نہیں ہو رہی. اب بیٹھے بیٹھے سوچا کرنا کیا. تو وزیران بولے حضور
جہاں پہ تلوار کام نہیں آتی وہاں دعا کام آتی. دیکھیں محمود غزنوی کو فوج مشورہ دے رہی کہ حضرت بادشاہ جہاں پہ تلوار نہیں چلتی وہاں پہ مسلمان کی دعا چلتی، تو ہم تلوار چلا کے دیکھ لیے، یہ میدان ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا، تو دعا کا ہتھیار تو اب تک باہر نہیں نکالے، لہذا دعا کا ہتھیار باہر نکالو، دعا کرو تو انشاءاللہ یہ دعا کا ہتھیار چلے گا، ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو محمود غزنوی کیا کرا، پیٹھی کے پاس گیا، لاک کھولا، ابو الحسن خرخانی کا کرتا باہر نکالا، حضرت کا کرتا سامنے رکھا اور سجدے میں گیا، دعا کیا کہ پروردگار تجھے واسطہ اس کرتے کا، تجھے واسطہ ابو الحسن خرخانی کا، مجھے فتح دے دے. صبح ہوئی، ہاری ہوئی جنگ جیت گیا، جھنڈا حکومت کا لگ گیا. رات میں سویا تو حضرت ابو الحسن خرخانی خواب میں آ کے بولے کہ میاں محمود میرے کرتے کا آخر کرے کیا تم؟ تو ابو الحسن تو محمود غزنوی بادشاہ بولا حضور رات میں سودا کر دیا، ایک جنگ کی جیت کے بدلے میں اللہ کے پاس آپ کے کرتے کو بیچ دیا. تو حضرت بولے محمود غزنوی بڑا سستا سودا کرا، اگر تو اس سودے میں اللہ سے مانگتا کہ اے اللہ تو نے یہ سودا نہیں کیا. تو الغرض کے میرے دوستوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وقت ہے، دعاؤں کی رات ہے، تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ حضرات دعا کیجئے، اللہ کو یاد کریے، آج اللہ ضرور سنے گا. اور ایک ہی دعا بار بار مانگتے رہیے کہ اے اللہ زبان میں ایسی تاثیر دے کہ میں جو بھی مانگوں وہ قبول ہو جائے. یہ دعا بار بار مانگتے رہیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ علیہم اجمعین والحمد للہ رب العالمین.